پاکستان اور قادیانیت کے موضوع ہے اس پر ہے جناب ہمارے گیسٹ تشریف لا چکے ہیں جناب محترم موسم معاویہ قریشی صاحب، جن سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور سانحہ ربوہ پیش آیا۔ اس سانحے میں نشتر میڈیکل کالج کے طلباء جب ربوہ اسٹیشن پر ٹرین میں پہنچے تو انہوں نے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کیے تو ربوہ میں قادیانیوں کی اکثریت آباد تھی اور یہ علاقہ قادیانیوں کے گڑھ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ انہوں نے طلباء کے نعروں کو برداشت نہ کیا اور ان پر وحشیانہ تشدد کیا۔ خنجروں، لاٹھیوں اور ڈنڈوں کے ساتھ ان کو مارا پیٹا اور زخمی کیا گیا، اور یہ زخمی ٹرین جب مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہوئی تو اس کے نتیجے میں ایک تحریک تحفظ ختم نبوت برپا ہوئی جو پورے پاکستان میں پھیل گئی۔ یہ معاملہ 29 مئی 1974 کو شروع ہوا۔ اس حوالے سے پورے ملک میں ایجیٹیشن شروع ہوا اور گرفتاریاں عمل میں آنا شروع ہو گئی۔ اس وقت کے وزیر اعظم محترم ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے اس معاملے کی سنگینی کا ادراک کرتے ہوئے عوام اور مسلمانوں کے ایجیٹیشن کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ معاملہ قومی اسمبلی کے سپرد کیا، اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے ایک ریکوزیشن جمع کرائی۔ اس ریکوزیشن پر قادیانیوں کے دو گروپ، ایک قادیانی گروپ کے نام سے تھا، قادیانی جماعت کے نام سے تھا، اور دوسرا گروپ لاہوری گروپ کے نام سے تھا۔ ان دونوں کے سربراہوں کو قومی اسمبلی میں طلب کیا۔ 13 روز ان پر جرح ہوئی، ان کو مکمل صفائی کا موقع دیا گیا، زبانی اور تحریری دونوں طور پر، اور جرح کے بعد طویل ڈسکشن ہوئی، اور اس کے بعد 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ میں آپ کے سامنے وہ ریکوزیشن پڑھنا چاہوں گا جو ریکوزیشن 30 جون 1974 کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے پیش کی۔ اس کا متن حسب ذیل ہے: جناب اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان محترمین، ہم حسب ذیل تحریک پیش کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ ہرگاہ یہ ایک مکمل مسلمہ حقیقت ہے کہ قادیان کے مرزا غلام احمد نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نیز ہرگاہ کہ نبی ہونے کا اس کا جھوٹا اعلان بہت سی قرآنی آیات کو جھٹلانے اور جہاد کو ختم کرنے کی اس کی کوششیں اسلام کے بڑے بڑے احکام کے خلاف غداری تھی، نیز ہرگاہ کہ وہ سامراج کی پیداوار تھا اور اس کا واحد مقصد مسلمانوں کے اتحاد کو تباہ کرنا اور اسلام کو جھٹلانا تھا، نیز ہرگاہ کہ پوری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ مرزا غلام احمد کے پیروکار چاہے
مرزا غلام مذکور کی نبوت کا یقین رکھتے ہوں یا اسے اپنا مصلح یا مذہبی رہنما کسی بھی صورت میں جانتے ہوں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ نیز ہرگاہ کہ ان کے پیروکار چاہے انہیں کوئی بھی نام دیا جائے، مسلمانوں کے ساتھ گل مل کر اور اسلام کا ایک فرقہ ہونے کا بہانہ کر کے اندرونی اور بیرونی طور پر تخریبی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ نیز ہرگاہ کہ عالمی تنظیموں کی ایک کانفرنس میں جو مکہ مکرمہ کے مقدس شہر میں رابطہ عالم الاسلامی کے زیر انتظام 6 اور 10 اپریل 1974 کے درمیان منعقد ہوئی اور جس میں دنیا بھر کے تمام حصوں سے 140 مسلمان تنظیموں اور اداروں کے وفود نے شرکت کی، متفقہ طور پر یہ رائے ظاہر کی گئی ہے کہ قادیانیت اسلام اور عالم اسلام کے خلاف ایک تخریبی تحریک ہے جو ایک اسلامی فرقہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اب اس اسمبلی کو یہ اعلان کرنے کی کارروائی کرنی چاہیے کہ مرزا غلام احمد کے پیروکار، انہیں چاہے کوئی بھی نام دے دیا جائے، مسلمان نہیں ہیں، اور یہ کہ قومی اسمبلی میں ایک سرکاری بل پیش کیا جائے تاکہ اس اعلان کو مؤثر بنانے کے لیے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پر ان کے جائز حقوق و مفادات کے تحفظ کے لیے احکام وضع کرنے کی خاطر آئین میں مناسب اور ضروری ترمیمات کی جائیں۔ اس کے محرکین میں ایک لمبی لسٹ ہے، 22 اور بعد میں 37 اکابرین کے نام ہیں، جن میں مولانا مفتی محمود، مولانا عبد المصطفیٰ اظہری، مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور، مولانا سید محمد علی رضوی، مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک، چودھری ظہور الہی رحمہ اللہ اور دیگر نام ہیں۔